یہ 1980s کی بات ہے۔ ہم گلشن بلاک 2 میں ایک مکان میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت گلشن شہر کا کونا ہوتا تھا اور بہت کم مکانات ہوتے تھے، جگہ جگہ خالی پلاٹ جنگل کا سما دیتے تھے۔ ہمارے گھر میں 3 بیڈ روم تھے، ایک میں ہماری دادی، دوسرے میں ہماری 2 پھپھو اور تیسرے میں ہماری فیملی رہتی تھی۔ گھر کے پیچھے کے لان کو دادی نے ایک کمرہ بنا کر سٹور میں تبدیل کر دیا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 10-11 سال تھی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی کیونکہ سردیوں میں پنکھے بھی بند ہوتے تھے۔ وقتاً فوقتاً ہلکے خراٹوں کی آوازیں آتی تھیں۔ اچانک مجھے کسی کے آہستہ سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ یہ محسوس ہوا کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک میرے جسم میں جھرجھری آ گئی اور ایسا لگا میں بالکل ہل نہیں سکتا۔ ایک شدت سے احساس ہوا کہ کمرے میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے۔ پھر ایسا لگا کوئی آہستہ سے پاؤں رکھ کر کمرے میں چل رہا ہے، اور کبھی کمرے کے ایک طرف تو کبھی دوسری طرف چل رہا ہے، لیکن چلنے کا طریقہ بہت عجیب تھا۔ کبھی قریب قریب قدم، جیسے کوئی زمین پر آہستہ کے ساتھ پیر گھسیٹتے ہوئے چل رہا۔ مجھے یاد نہیں کہ مجھے کب نیند آئی۔ صبح ہو گئی تو میں نے اپنا وہم سمجھا اور امی سے ذکر کیا کہ کوئی رات کو دیر تک جاگ تو نہیں رہا تھا، تو امی نے بھی کہا کہ کوئی نہیں جاگ رہا تھا۔ خیر دوسرے دن دوپہر رات کو 2:30 سے 3:30 کے درمیان دوبارہ آنکھ کھل گئی۔ دوبارہ مجھے اس طرح قدموں کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی تھیلی یا کاغذ ہوا چلنے سے زمین پر رگڑ رہا ہو، لیکن سارے پنکھے بند تھے اور ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ میں پسینے میں شرابور تھا اور میرے ہاتھ پاؤں میں جیسے جان ہی نہیں ہو۔ میرا دماغ بالکل ایکٹیو، لیکن میں جسم کو حرکت دینے سے بالکل قاصر تھا۔ صبح میں نے چیک کیا کہ کوئی تھیلی یا کاغذ تو فرش پر نہیں ہے جو رات کو ہل رہا تھا، اور یہ سب میرا وہم ہو۔ اب روزانہ رات کو میری آنکھ کھلنے لگی اور یہ احساس ہوتا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم 3 بھائی تھے اور میں سب سے بڑا۔ میں اور مجھ سے چھوٹا بھائی والدہ کے ساتھ بیڈ پر سوتے تھے، اور سب سے چھوٹا بھائی بستر کے ایک طرف کارڈ میں سوتا تھا۔ والد بیڈ کے پاؤں تلے ایک چارپائی پر سوتے تھے اور والدہ چھوٹی بھائی کے ساتھ ایک طرف سوتی تھی اور بیڈ کے دوسری طرف میں سوتا تھا۔ ایک رات آنکھ کھلی تو پھر وہی قدموں کی آہٹ، جیسے کوئی کمرے میں گھوم رہا، اور عجیب بچوں کی طرح آوازیں تھیں، جیسے بچے غوں غاں کرتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں۔ ہم اپنے کھلونے الماری میں رکھتے تھے۔ ایک رات جب آنکھ کھلی تو کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور سب سو رہے تھے۔ میرے منہ پر چادر تھی اور مجھے آواز آئی جیسے کوئی الماری کھول کر کھلونوں سے کھیل رہا ہو۔ میرا جسم پھر بالکل نہیں ہل رہا تھا اور میں چادر اٹھا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے، لیکن میرا جسم میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ایک رات میں اپنی کتاب بستر کے سرہانے رکھ کر سو گیا تو رات کے پہر آنکھ کھل گئی اور کوئی اندھیرے میں کتابوں کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ اف، مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ رات کو آنکھ کھلنا ایک معمول بن گیا تھا۔ میں سونے سے پہلے ساری کتابیں اندر رکھ دیتا تھا کہ باہر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو وہ کوئی بچہ یا کوئی شے استعمال نہ کرے، اور میں اب بھائی اور امی کے درمیان سونے لگا، کوشش کرتا کہ چادر سے پورا جسم ڈھانپ لوں۔ جس رات کو آنکھ نہیں کھلتی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک رات جب آنکھ کھلی تو میرا جسم اس طرح پیرالائز تھا اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی بستر پر چڑھ کر میری طرف دیکھ رہا ہے۔ باقاعدہ بستر دبتے ہوئے محسوس ہوا اور کوئی میرے برابر آ کر سانس لے رہا ہو۔ اوف! اور پھر وہ کمرے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ میں بڑا ہوا تو امی اور ابو نے مجھے اور بھائی کو دادی کے ساتھ شفٹ کر دیا۔ یہاں بھی سلسلہ جاری رہا۔ ایک دفعہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے تو ڈرائنگ روم کے قالین پر گدے ڈالے گئے تھے اور میں کزنز کے ساتھ وہاں پر سو گیا۔ تو رات کو اس طرح 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہوا کوئی کمرے کے دوسری طرف سے آہستہ آہستہ سب کو چیک کرتے ہوئے اس طرف آ رہا ہے، اور ہلکی پھلکی بالکل غیر انسانی غوں غوں کی آواز، جس کو میں شاید لفظوں میں بیان نہ کر سکوں، وہ آواز آ رہی تھی۔ اچھا، یہ سلسلہ اکثر اذان کی آواز کے ساتھ ختم ہو جاتا تھا۔ گھر میں مجھے تو کچھ نظر نہ آیا، لیکن والدہ اور دوسرے گھر والوں کو بچے دکھائی دیے۔ ایک دن والدہ نے پوچھا تم لوگ پیچھے اسٹور کی طرف گئے تھے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ خاموش ہو گئیں۔ ایک دفعہ پھپھو باتھ روم میں بند ہو گئی۔ بہت کوشش کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو چابی والے کو بلایا گیا۔ کبھی دن میں چھت پر دوڑنے کی آواز آتی، جب ہم جا کر چیک کرتے تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔
جب تک ہم اس گھر میں رہے یہ سلسلہ جاری رہا۔ بعد میں والدہ نے بتایا کہ ایک دفعہ کمرے میں ان کو چھوٹے بچے نظر آئے جو کمرے میں کھڑکی کے پاس جا کر غائب ہو گئے۔ بعد میں میری والدہ سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پھپھو تفریح میں روحوں کو بلاتی تھی۔ میرے خیال سے اسے اوجا بورڈ کہتے ہیں۔ ایک رات جب ان کی آنکھ کھلی تو کمرے میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے سب کھڑکی سے چھلانگ لگا کر بھاگ گئے اور انہوں نے یہ عمل ترک کر دیا۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، لیکن یقیناً کوئی چیز پھر بھی موجود تھی جو جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس لیے تفریح کے طور پر بھی ان عملیات سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ میرا پیغام ہے۔ اور ان چیزوں پر زیادہ توجہ دینے سے یہ اور طاقتور یا بولڈ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میرا ایک واقعہ تھا جو میں نے سوچا آپ سے شیئر